سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ کل بدھ کے روز سے انڈسٹریل ایریا کے بند علاقے کو بتدریج کھولنا شروع کر دیا جائے گا۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا اور صحت پانے والوں کی تعداد اب 550 ہو گئی ہے، اور عالمی سطح پر کورونا وائرس کے پھیلنے کا عمل جاری ہے اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1,70,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے بورڈ آف مینجمنٹ کے 2020 کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں فیفا قطر 2022 کے ورلڈ کپ کے آپریٹنگ پلانز، اس چیمپئن شپ کے اسٹیڈیمز کی تازہ ترین صورتحال اور متعلقہ منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی، صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے اور بورڈ آف مینجمنٹ کے نائب صدر شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور کونسل کے رکن شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کونسل کے دوسرے ممبران بھی کل کے اس اجلاس میں شریک تھے۔ قطر نے فائنانس اور آڈیٹنگ کے اعلیٰ اداروں کی عرب تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی عرب وسائی کے غیر معمولی اجلاس کی صدارت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس کی صدارت اکاؤنٹنگ کے دیوان کے سربراہ اور اس تنظیم کی ایگزیکٹو کونسل کے صدر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے کی۔ اجلاس میں اس تنظیم کے کام پر کورونا وائرس کی وبا کے اثرات اور تنظیم کے کام، اس کی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے وسائل، اس بحران کے ساتھ برتاؤ کو بہتر بنانے کے لیے نگران اتھارٹیز کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے منصوبے کی تجویز اور موجودہ حالات میں اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی تجویز پر بحث کی گئی۔ بحرانوں سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا الخاطر نے کل رات ایک اخباری کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ کل بدھ کے روز سے صنعتی علاقے یعنی انڈسٹریل ایریا کے بند کر دیے جانے والے علاقے کو بتدریج کھولنا شروع کر دیا جائے گا، اور کل روڈ نمبر 1 اور 2 اور ایجنسیز روڈ کھول دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کورونا کے عالمی وبا کی وجہ سے ماہ رمضان کے کئی دوسرے پہلو نمایاں ہوں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ احتیاطی اقدامات کی مکمل پابندی کی جائے۔ ہائی کمیٹی کی ترجمان نے اپنی اخباری کانفرنس میں ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد کے متعدد اشاروں اور علامتوں کی وضاحت کی ہے، اور متاثرین کی تعداد میں اضافے کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قطری شہریوں کے متاثر ہونے کی وجوہات میں فیملی وزٹس اور ملاقاتیں شامل ہیں، اور اس پہلو پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ محترمہ لولوا الخاطر نے بتایا کہ متاثرین کی نئی تعداد کی اکثریت پہلے ہی ہیلتھ کوارنٹائن میں موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا ہیلتھ سسٹم متاثرین کے ممکنہ اضافے کو سمونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کرائسس سے نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی ترجمان نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اس وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سب کو احتیاطی اقدامات کی پابندی لازماً کرنا ہوگی۔ محترمہ لولوا الخاطر نے سب کو اطمینان دلایا ہے
کہ معائنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان معائنوں سے متعلقہ اعداد و شمار اور اشاروں کو غلط پڑھنے اور ان سے غلط نتائج نکالنے سے اجتناب برتا جائے۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ معائنوں کے عمل کا ایک علمی اور سائنسی اسلوب اور طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور یہ اس شعبے کے لیڈنگ ملکوں کے نظام سے مشابہ ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال میں وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کورونا وائرس کو کووڈ-19 کے مزید 567 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 37 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں اور ایک مزید شخص اس بیماری میں فوت ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ بیشتر نئے بیمار ان ورکرز پر مشتمل ہیں جنہیں متاثرہ مریضوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی وجہ سے قرنطینہ میں رکھا گیا تھا۔ پھر بہت تھوڑی سی تعداد ان شہریوں اور مقیم افراد پر مشتمل ہے جو ان کی فیملیز میں اس وائرس سے متاثرہ اشخاص سے ملنے جلنے کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے متاثرین کی بڑی تعداد کی وجوہات ایک سے زیادہ ہیں اور ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ملک میں یہ وائرس اب اپنی اعلیٰ ترین سطح کے دور میں داخل ہو رہا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وزارت صحت کورونا وائرس کی منتقلی کے سلسلے کا پیچھا کر رہی ہے اور اس نے متاثرین کی تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ قطر نے اس کے 80 شہریوں کو مملکت مراکش سے وطن کی سرزمین پر واپس لانے کے لیے ایک طیارہ مخصوص کیا۔ وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولوا الخاطر نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ان شہریوں کو مخصوص فیکلٹیز میں پہنچا دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے شہریوں، قطری خواتین کے بچوں اور شوہروں، قطریوں کی بیویوں اور مستقل اقامہ رکھنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے متعلقہ سفارت خانوں سے رجوع کریں۔ وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ فوری سیاحتی ویزوں اور سابقہ ویزوں پر ملک میں آنے والوں کو ملک میں رہنے کی اب اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں اپنے اپنے ملکوں کو واپس نہیں جا سکتے۔ وزارت داخلہ نے سیکیورٹی کے اداروں سے متعلق کرائم شکایتوں کے لیے متراج 2 پر ایک نئی سروس بھی شروع کر دی ہے کہ وہ منفرد سروسز پیش کرنے پر توجہ دے رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ شکایات کی وصولی کی مدت کم سے کم ہو جائے اور کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کی روشنی میں لوگوں کی آمد کے اقدامات کو آسان ترین بنایا جائے۔ قطر اپنے مختلف اقدامات اور منصوبوں کے ذریعے کورونا وائرس پر قابو پانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے ایک نئی سروس بھی شروع کر دی ہے جو اس پورے علاقے میں اپنی نوعیت کی پہلی سروس ہے۔ الوکرا اسپتال میں دل اور فارمیسی کے شعبوں کے تابع بلڈ تھنرز کلینک جانے والے اشخاص کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اس سروس کے ذریعے ان مریضوں کے خون کی تھکنس کا معائنہ ان کی اپنی گاڑیوں کے اندر ہی کر لیا جاتا ہے اور انہیں اس کے لیے اسپتال کی راہداریوں اور مختلف مراحل سے گزر کر دواؤں کے حصول کے مرحلے تک نہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے اس کے اسپتالوں اور مراکز میں فراہم کی جانے والی صحت کی سرپرستی کے شعبے میں نئی پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں جن کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام اور لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ تو قطر میں اس بیماری پر قابو پانے کے لیے مکمل تفصیلات اور باریک ترین امور کا جائزہ لیتے ہوئے صحت کے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کے اثرات میں سماجی تکافل کے تحت وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی کے تعاون سے رمضان کے تحفے کا ایک انیشیٹو شروع کیا ہے جس کے ذریعے سوشل سیکیورٹی سے استفادہ کرنے والے 5000 عمر رسیدہ افراد اور فیملیز کو فائدہ پہنچانا ہے۔
پھر قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے خیر و بھلائی اور زیادہ اجر عنوان کے تحت ایک رمضان مہم شروع کی ہے، جس کے تحت قطر میں اور دنیا کے 22 ملکوں میں مختلف اقسام کے انسانی منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ قطری ہلال احمر سوسائٹی نے چیریٹی کی ایک اور مہم بھی شروع کی ہے، جس میں 34 ملین ریال جمع کیے جائیں گے تاکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کورونا وائرس کی روک تھام کی کوششوں میں مدد دی جا سکے، اور اندازہ ہے کہ اس مہم سے دنیا کے 10 ملکوں میں 5 ملین سے زیادہ افراد مستفید ہوں گے، اور یہ ممالک ہیں ایتھیوپیا، افغانستان، سوڈان، صومالیہ، مالی، عراق، یمن، بنگلہ دیش، شام اور فلسطین۔ کورونا کی تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس اب بھی دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 1,480,000 ہو گئی ہے، جبکہ دنیا کے 193 ملکوں اور علاقوں میں اس وائرس سے وفات پانے والوں کی تعداد اب 170,000 ہو گئی ہے۔ ان ملکوں میں امریکہ سر فہرست ہے، جہاں اب تک 40,000 سے زیادہ افراد وفات پا چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اٹلی ہے، جہاں 23,000 سے زیادہ اشخاص جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسپین میں مرنے والوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے۔ مختلف عربی ملکوں میں بھی اس وائرس سے متاثرین اور وفات پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں مزید 6 اشخاص فوت ہو گئے ہیں، جس کے بعد وہاں اس وبا سے وفات پانے والوں کی تعداد 103 ہو گئی ہے، جبکہ وہاں متاثرین کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ سلطنت عمان میں متاثرین کی تعداد 1,410 ہو گئی ہے، اور مسقط گورنری کو اگلے ماہ مئی کی 8 تاریخ تک بند کر دیا گیا ہے۔ مصر کو وہاں کے اس وبا کے شروع ہو جانے کے بعد سے پہلی مرتبہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور مزید دیہاتوں اور علاقوں کو بقیہ گورنری سے کاٹ دیا گیا ہے۔ وہاں طبی عملے میں بھی متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ادھر تیونس نے عمومی تنہائی کے اقدامات میں اگلے ماہ کی 4 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ اب اس وقت دنیا میں تنہا کر دیے جانے کے اقدامات میں کمی اور اقتصادی سرگرمیاں بحال کر دینے کی بحث میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ اور اسپین سمیت کئی ممالک پابندیاں توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یورپی ملکوں نے کورونا عالمی وبا کے خلاف جنگ میں بند کر دینے کے اقدامات میں کمی اور تخفیف پر متنبہ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ دوسرے ممالک نے انتظار کرنے کو ترجیح دی ہے، کہ انہیں اندیشہ ہے کہ اس وائرس سے متاثر ہونے کی ایک نئی لہر بھی دنیا میں آ سکتی ہے۔ سب کی صحت و سلامتی اور عافیت کی تمنا اور دعا کے ساتھ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ نمٹنے کی ہائی کمیٹی کی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ کل بدھ کے روز سے انڈسٹریل ایریا کے بند علاقے کو بتدریج کھولنا شروع کر دیا جائے گا۔ وائرس سے شفا اور صحت پانے والوں کی تعداد اب 550 ہو گئی ہے، اور عالمی سطح پر کورونا وائرس